نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس محفل میں مجلس میں آپ کے سامنے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کا مثالی اور نصیحت آموز جو واقعہ ہے، جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑھاپے میں خود ہی سنایا کرتے تھے اور وہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، تو میں آپ دوستوں کو وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ہمیں بھی توبہ کی توفیق ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو غزوہ میں شریک ہونے پر ابھارا کرتے تھے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں، میں بھی ان صحبتوں میں، ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں بھی شریک رہتا۔ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتا تو دل میں سوچتا کہ میں بھی ضرور جاؤں گا، غزوہ میں بھی ضرور جاؤں گا، لیکن واپس جب گھر آتا تو سستی کر جاتا اور سوچتا ابھی وقت بھی ہے، میرے پاس سفر کا سامان بھی موجود ہے اور میں صحت مند بھی ہوں، سواری بھی اچھی سے اچھی مہیا ہے، پھر روانہ ہونے میں کیا دیر لگے گی، تو یہ باتیں سوچ کر میں سستی کر لیتا۔ تو اس طرح بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ سارے مجاہدین حضرات صحابہ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور میں مدینہ میں بیٹھا رہا اور بس ارادہ ہی میں کرتا رہا۔ اب خبریں آنے لگیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے والے ہیں، اور ایک دن ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے ہیں اور حسب معمول مسجد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ یہاں منافقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہے تھے اور لمبی چوڑی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بناوٹی باتیں سن کر ان کے ظاہری عذر قبول فرما رہے تھے اور فرماتے جاتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے روکا، تم غزوہ میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ میں غصہ کے آثار ہیں، آقا کی مسکراہٹ میں غصہ کے آثار ہیں، اور میں نے صاف بات کہہ ڈالی کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یہ ہے مجھے کوئی عذر نہ تھا، میں صحت مند بھی تھا، سواری بھی میرے پاس موجود تھی، بس میری سستی اور غفلت نے مجھے اس سعادت سے محروم رکھا۔ میری صاف بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اور انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملہ میں خود ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ تو میں اٹھا اور اپنے قبیلہ کے لوگوں میں آ بیٹھا۔ قبیلے کے لوگ مجھے برا بھلا کہنا شروع ہو گئے کہ تم نے کوئی بات بنا کیوں نہ ڈالی، کوئی بات کہہ دیتے، تم تو ہمیشہ دین کے کاموں میں پیش رہے ہو۔ لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے دو ساتھیوں نے بھی اس طرح سچی بات کہی ہے، یعنی جس طرح میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچی بات کہی ہے، تو میرے دو ساتھی اور بھی ہیں، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے دو اور ساتھیوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سچی بات کہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ میں اپنی سچائی پر ہی جمع رہوں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا کہ ہم تینوں سے کوئی بات نہ کرے، آج کے بعد ہم تینوں سے کوئی بات نہ کرے۔ یہ اعلان ہوتے ہی فرماتے ہیں کہ میرے لیے مدینے کی زمین بالکل بدل گئی اور میں اپنوں میں بے یار و مددگار، بالکل اجنبی بن کر رہ گیا، کوئی بھی معاشرے میں مجھ سے سلام کلام نہ کرتا۔ ایک دن جب میں بہت زیادہ اکتا گیا
اور طبیعت بہت گھبرائی تو اپنے بچپن کے دوست اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میں نے جا کر سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب تک ہی نہ دیا، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کے ساتھ سلام کلام نہیں کرنا۔ تو میں نے پوچھا، ابو قتادہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کیا مجھے خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر پوچھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو بس انہوں نے اتنا کہا، خدا اور خدا کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرا دل بھر آیا، میرے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور میں اپنا غم لیے ہوئے واپس آ گیا۔ کہتے انہی دنوں میں بازار میں شام کے ایک تاجر نے مجھے شاہ غسان کا خط دیا۔ عیسائیوں کے اس بادشاہ نے اس خط میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے جو صاحب ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بہت ہی ستم توڑ رہے ہیں، تم کوئی ذلیل آدمی تو ہو نہیں، تمہاری قدر ہم جانتے ہیں، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے مرتبے کے لائق سلوک کریں گے۔ خط دیکھتے ہی فرماتے ہیں میری زبان سے نکلا کہ یہ ایک اور مصیبت نازل ہو گئی۔ بس اسی وقت اس خط کو میں نے چولہے میں ڈالا اور اس کو جلا دیا۔ 40 دن اسی حالت پر گزر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیغام پہنچانے والا یہ حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ تو میں نے پوچھا کہ طلاق دے دوں یا ویسے علیحدہ ہو جاؤں؟ تو کہا کہ ویسے علیحدہ ہو جاؤ، طلاق نہیں دینی۔ تو فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کر دیا۔ 50ویں دن فجر کی نماز کے بعد میں اپنی جان سے بیزار، نہایت ہی مایوس اور غم زدہ ہو کر اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک کسی نے پکار کر کہا، کعب مبارک ہو۔ یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا اور اپنے خدا کے حضور سجدے میں گر پڑا۔ پھر تو لوگوں کا تانتا باندھ گیا، لوگوں کی لائنیں لگ گئیں، فوج در فوج میرے پاس مبارکباد دینے کے لیے لوگ آنے لگے۔ میں اٹھا اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، اور میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب مبارک ہو کہ یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے کہا حضور یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ فرمایا کہ یہ معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت ارشاد فرمائی، سنائی کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں نہیں گئے تھے، گھروں میں رہ گئے تھے۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ان پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ اپنی جانوں کے حوالے سے بھی وہ تنگ ہو گئے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو کوئی ٹھکانہ کہیں ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ جو ناراض ہوا ہے اسی اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے توبہ قبول کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ذات ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہوا تو کس طرح توبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیسے کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ توبہ کا دروازہ یہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی توبہ کے لیے تیار ہوگا اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری طرف 1 قدم آتے ہو میں تمہاری طرف 10 قدم چل کے آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین بہت بڑی ذات ہے
جو توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔